اللہ तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ ऐसे शख्स को लाया जाएगा जिसका जहन्नम में जाना तय हो चुका होगा। दुनिया में इसने बड़ी ऐशो इशरत के साथ ज़िंदगी गुजारी होगी और कभी उसे दोज़ख में एक गोता दिया जाएगा और उसे पूछा जाएगा, ए इब्ने आदम, क्या दुनिया में तुमने कभी कोई ऐशो इशरत देखी है? कभी दुनिया में तुम्हारा नाजो नियम से वास्ता पड़ा है? वो कहेगा, ए मेरे रब, तेरी कसम, कभी भी नहीं। फिर एक ऐसे आदमी को लाया जाएगा जो जन्नती होगा, लेकिन दुनिया में बड़ी तकलीफ की जिंदगी बसर की होगी। उसे जन्नत में एक गोता दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा, ए इब्ने आदम, कभी दुनिया में तूने कोई तकलीफ देखी या रंजो गम से कभी तुम्हारा वास्ता पड़ा? तो वो कहेगा, ए मेरे रब, तेरी कसम, कभी नहीं। मुझे तो कभी रंजो गम से वास्ता ही नहीं पड़ा और कभी कोई दुख या तकलीफ देखी ही नहीं। और हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जन्नत को किसी चीज़ पर इतनी हसरत नहीं होगी जितनी इस लम्हे पर जो दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला की याद के बगैर गुजर गया। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, दौड़ो अपने रब की मगफिरत की तरफ और इस जन्नत की तरफ जिसकी सिर्फ चौड़ाई आसमानों और ज़मीन जैसी है। वो जन्नत मुत्तकी लोगों के लिए तैयार की गई है। और इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह सजदा में इरशाद फरमाया, अहले जन्नत की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए जो कुछ उनसे छुपा कर रखा गया है उसे कोई नहीं जानता। ये बदला है उन अमाल का जो वो दुनिया में किया करते थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह दहर के अंदर इरशाद फरमाया, और जब तुम जन्नत को देखोगे तो हर तरफ नेमतें ही नेमतें और एक बड़ी सल्तनत का सरो सामान तुम्हें नजर आएगा। और हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में सबसे आखिर में निकलने वाले आदमी को मैं पहचानता हूँ। वो शख्स कूल्हों के बल घसीटता हुआ जाएगा तो देखेगा कि सब लोगों ने अपनी अपनी जगह पर कब्जा जमा रखा है और इसके लिए कोई जगह बाकी नहीं। इससे पूछा जाएगा, तुम्हें वो वक्त याद है जब तुम जहन्नम में थे? अर्ज करेगा, हाँ याद है। चुनाचे उसे कहा जाएगा, ख्वाहिश करो, कितनी जगह तुम्हें जन्नत में चाहिए? चुनाचे वो ख्वाहिश करेगा। फिर उसे कहा जाएगा, तेरे लिए तेरी ख्वाहिश के मुताबिक जन्नत में जगह है और 10 दुनियाओं के बराबर मजीद भी तुम्हारे लिए जगह है। वो शख्स अर्ज करेगा, या अल्लाह, तू बादशाह होकर मेरे साथ मजाक करता है, जन्नत में तो मामूली सी जगह भी बाकी नहीं रही। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि ये इरशाद फरमाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इतना हंसे कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दाढ़ें नजर आने लगी। एक दूसरी रिवायत में है कि अल्लाह ताला इस आदमी के जवाब में फरमाएगा, मैं तुझसे मजाक नहीं कर रहा, बल्कि मैं जो काम करना चाहता हूँ इस पर पूरी तरह से कादिर हूँ। और हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में जितनी जगह अल्लाह चाहेगा खाली रह जाएगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला इसके लिए दूसरी मखलूक को पैदा फरमाएगा जिससे चाहेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह ज़ुमर के अंदर इरशाद फरमाया, मुत्तकी लोगों को गुरोह दर गुरोह उस जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, यहाँ तक कि जब वो वहाँ पहुँचेंगे तो जन्नत के दरवाजे खोले जा चुके होंगे। जन्नत के खाजिन फरिश्ते यानी उनसे कहेंगे, सलाम हो तुम पर, बहुत अच्छे रहे, दाखिल हो जाओ इस जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए। और हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ मैं सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पर आऊँगा और दरवाज़ा खुलवाऊँगा। जन्नत का खाजिन पूछेगा कि कौन है? मैं जवाब दूंगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खाजिन कहेगा, मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया था कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पहले किसी के लिए दरवाज़ा न खोलूं। और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ सबसे ज़्यादा उम्मती मेरे ही होंगे और मैं सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खटखटाऊँगा। और हज़रत साल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 8 दरवाजे हैं जिनमें से एक का नाम रय्यान है, जिसमें
صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کیا، مثلا 2 گھوڑے 2 تلواریں وغیرہ، اسے جنت میں یوں کہہ کر بلایا جائے گا، اے اللہ کے بندے، یہ ہے بہتر صلہ تمہارے انفاق کا۔ جو اہل صلاۃ سے ہوگا اسے باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، اور جو اہل جہاد سے ہوگا اسے باب الجہاد سے پکارا جائے گا، اور جو اہل صدقہ سے ہوگا وہ باب الصدقہ سے پکارا جائے گا، اور جو اہل صیام سے ہوگا وہ باب الریان سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، ایسے شخص کو تو کوئی خسارہ نہیں ہوگا جو سب دروازوں سے پکارا جائے، اور کوئی ایسا شخص بھی ہے جو ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث شفاعت میں روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سفارش کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنی امت کے ان لوگوں کو باب ایمن سے جنت میں داخل کرو جن پر کوئی حساب و کتاب نہیں، اور وہ جنت کے دوسرے دروازوں میں سے داخل ہونے والے لوگوں کے ساتھ بھی شریک ہیں، یعنی اگر کسی دوسرے دروازے سے داخل ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے، جنت کی چوکھٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور حجر یعنی بحرین کے ایک شہر کا نام ہے، ان دونوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا ہی فاصلہ جنت کی 2 چوکھٹوں کے درمیان ہے، یا جتنا فاصلہ مکہ اور بصرہ کے درمیان ہے۔ اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے 70,000 افراد یا 7 لاکھ، ابو حازم کو یاد نہیں رہا کہ 70,000 یا 7 لاکھ افراد اس طرح جنت میں داخل ہوں گے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک آخری آدمی داخل نہ ہو جائے، یعنی سارے بیک وقت داخل ہوں گے۔ ان جنتیوں کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اسے قیامت کے روز کہا جائے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو گئے اور اس نے صبر کیا تو وہ بچے اسے جنت کے 8 دروازوں پر ملیں گے، جس دروازے سے چاہے گا وہ داخل ہو جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے دروازے سوموار اور جمعرات کو کھولے جاتے ہیں، اور ہر اس شخص کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرک نہ کرتا ہو، سوائے اس آدمی کے جو کسی دوسرے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو۔ ان دونوں کے بارے میں فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ ان دونوں آدمیوں کا انتظار کرو یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں مل جائیں، ان دونوں کا انتظار کرو حتیٰ کہ آپس میں مل جائیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ زمر کے اندر ارشاد فرمایا، جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں منزل ب منزل بنی ہوئی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے کی کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مجھ پر درود بھیجو تو میرے لیے اللہ تبارک و تعالی سے وسیلے کی دعا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وسیلہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں اعلیٰ ترین درجہ ہے جو صرف ایک آدمی کو حاصل ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا۔
اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ سب سے اعلیٰ ترین درجے کا نام فردوس ہے۔ فردوس سے جنت کی 4 نہریں سیحان، جیحان، فرات اور نیل جاری ہوتی ہیں۔ فردوس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس کا سوال کیا کرو۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی لوگ اپنے اوپر والے محلات کے جنتیوں کو دیکھیں گے تو ایسا محسوس کریں گے جیسا کہ دور آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے پر کوئی تارا چمک رہا ہے۔ اتنا فاصلہ جنتیوں کے باہمی درجات کے فرق کی وجہ سے ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس بلند مقام پر انبیاء کے علاوہ کون پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں پہنچے گا؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ لوگ جو ان درجوں میں ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جنت کے اندر بلا حساب و کتاب داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔